السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 78 اور 79 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بالاختصار بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں، رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال وہ جد و جہد کی، ان کو دعوت دی اور بڑے سلیقے اور طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم مسلسل ہٹ درم ہے، ضدی ہے، ہٹ درمی پہ اتری ہوئی ہے۔ اس لیے نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بالآخر اللہ سے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوتی ہے، اور قبول ہونے کے بعد اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فاستجبنا لہ فنجیناہ، ہم نے دعا قبول بھی کی اور پھر ہم نے آپ کو نجات بھی دی۔ اور نجات دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنے بھی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلین ہیں، معاندین ہیں، دشمن ہیں، وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے بعد تباہ ہو گئے۔ اب ایک قوم نے آگے چلنا ہے، نسل نے آگے چلنا ہے۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ماننے والے تھے وہ بڑے مختصر سے تھے، تھوڑے تھے، ان کو کشتی میں سوار کیا اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں آنے والی جتنی بھی نسل تھی، اب یہ نسل نو ہے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ماننے والے ہیں ان کی نسل ہے، اور کافر اور جو دشمن تھے، مخالفین تھے، وہ غرق ہو گئے۔ طوفان نوح میں فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کے بعد، رہنمائی کے بعد، اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہاں کچھ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اذ یحکمان فی الحرث، جب ان دونوں نے فیصلہ کیا فی الحرث، ایک کھیتی کے بارے میں، کھیتی کا ایک جھگڑا ہے، اس جھگڑے کے بارے میں جب دونوں باپ اور بیٹے نے فیصلہ کیا۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے زبور نازل فرمائی، اور لحن داؤدی مشہور ہے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے بھی رک جاتے تھے،
اللہ رب العزت کی مخلوقات سنتی تھی، وجد طاری ہو جاتا تھا، اتنا ذوق سے پڑھتے اور اتنی خوش الحانی تھی۔ زبور اسی لیے وہ اشعار کے اندر بھی ہے، وہ عام نثر کی بجائے اشعار میں ہے اور اس میں زیادہ وجد پیدا ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ دونوں باپ بیٹا ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کھیتی کس چیز کی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کھیتی انگوروں کی تھی، جس کے خوشے جو ہیں وہ لٹک رہے تھے، اور اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کہ روند ڈالی اس کھیتی کو ایک قوم کی بکریوں نے۔ رات کا وقت نفشت کہتے ہیں، رات کے وقت جو جانور چرتے ہیں اس کو نفشت کہتے ہیں، اور دن کے وقت اگر کوئی جانور چلیں تو اس کو حمل کہتے ہیں۔ چنانچہ رات کے وقت انہوں نے وہ ایک بکریاں آئیں، اور بکریاں آنے کے بعد انہوں نے اس کھیتی کو تباہ کر دیا۔ اب یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتا ہے، وہ وقت کے لیڈر ہیں، وقت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس سارے فیصلے کے گواہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وہ ہمارے علم میں ہے۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جب حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک بندے کی بکریاں داخل ہوئیں ایک دوسرے آدمی کی کھیتی میں اور انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، تو جائزہ لینے کے بعد فیصلہ یہ صادر فرمایا کہ بکریاں اس شخص کو دے دی جائیں جس کا نقصان ہوا ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، لہذا بکریاں اس کو دے دی جائیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ واقعہ سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مجلس میں سب سے زیادہ دور اندیش ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، چنانچہ جو بھی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف اور بھی فیصلے ہیں جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عقل، سمجھ، اور پھر جو ایک نبی کی شان اور عظمت ہے وہ بہت اعلیٰ نظر آتی ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے رائے یہ دی، تجویز یہ پیش کی کہ فیصلہ اگر اس کی بجائے اس طرح ہو جائے تو اس پہ غور و فکر کر لیا جائے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جس شخص کی کھیتی تباہ ہوئی ہے بکریاں اس کو دے دی جائیں، وہ ان بکریوں کا دودھ پیے، ان کو استعمال کرے، اور کھیتی اس شخص کو دے دی جائے جو دوسرا شخص ہے، لہذا جس نے کھیتی کو تباہ کر دیا ہے کھیتی اس کو دے دی جائے، بکریاں اس کو دے دی جائیں جس کا نقصان ہوا ہے، اور یہ بندہ کھیتی میں کاشت کرے، محنت کرے، اس قابل بنائے اس کو کہ جس طرح تباہی ہوئی ہے وہ سطح پہ پہنچ جائے۔ جب وہ سطح پہ پہنچ جائے تو یہ کھیتی اس کھیتی والے کو واپس کر دی جائے اور بکریاں بکریوں والوں کو واپس کر دی جائے۔ اس فیصلے میں سینس زیادہ ہے، دونوں کا فائدہ ہے، اور جو پہلا فیصلہ تھا اس میں ایک شخص کا نقصان نظر آ رہا تھا، چنانچہ اس فیصلے کو قبول کیا گیا، اس کو سراہا گیا اور اس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے سب کچھ سمجھایا، یعنی گویا آنے والے دور کی جو قیادت ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے کے مقابلے میں
سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا غلط فیصلہ ہے یا کوئی مقابلے والی بات ہے، بلکہ اصل میں اس کی اگلے دور کی وضاحت ہے کہ سلیمان علیہ السلام آنے والے دور کے اب قائد ہوں گے، وہ اعلیٰ سمجھ رکھتے ہیں۔ ایک فیصلہ ہوا اور اس سے بہتر جو فیصلہ ہے وہ سلیمان علیہ السلام دے رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے سب کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا، اور یہ جو دونوں ہیں آتینا حکما و علما، ہم نے ان دونوں کو حکم دیا اور علم دیا۔ حکم اور علم کی ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو حکومت دی، دونوں کو اللہ رب العزت نے فیصلے کی اتھارٹی اور سمجھ دی ہے، وہ علم اور سچا علم دیا ہے۔ سچے علم کے بارے میں بھی پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ وسخرنا، اور ہم نے تابع کر دیا مع داود، حضرت داود علیہ السلام کے الجبال، پہاڑ، یسبحنا، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، والطیر، اور اڑتے ہوئے جانور اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، پرندے بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ہم کرنے والے ہیں۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر جتنی بھی پڑھنے کی صلاحیت، کتاب کی اترنے کی وہ حکمت ہے، پھر پیغمبرانہ تاثیر ہے، آواز میں تاثیر ہے، خوش الحانی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جب وہ زبور پڑھتے ہیں تو یہ پہاڑ، پرندے اور چرندے، بلکہ پتھر اور سب کچھ وجد میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کرنے والے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ذرہ ذرہ تعریفیں کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف میں مگن ہے، اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے اسلوب سے اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی زبور پڑھتے ہیں تو یہ سب ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سچی کتابوں کو اور سچی رہنمائی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔